اپنا خیال کیجیے گا. 8واں گھر ذرا بیماریوں کا بھی برا بھی ہے. جن لوگوں کی کڈنی کے پرابلم ہیں, جن لوگوں کے شوگر کے پرابلم ہے, ڈائلسس چل رہا ہے, دے شوڈ بی ویری ویری کیئرفل. پریگننٹ خواتین بھی اپنے کھانے کے بارے میں سوچ سمجھ کے کھانا کھائیے گا. تھرڈ کنسیپشن کے لیے از دا بیسٹ چانس. یہاں پہ آپ کی لک بھی آپ کی کام کرے گی, قسمت بھی آپ کا ساتھ دے گی. آپ کو پیسہ بہت آتا, آپ کا اسٹیٹس بڑھتا نظر آ رہا ہے. اگر آپ نے فورن نیشنلٹی کے لیے اپلائی کیا, اس کا پازیٹیو رزلٹ آ جائے گا. تو ڈومیسٹک ایشو کو مت چھیڑیے گا, جائیداد کے معاملات کو مت چھیڑیے گا. مون پوزیشن ایسی ہے کہ جس سے آپ تھوڑا سا اسپلٹ پرسنالٹی کا شکار ہو سکتے ہیں. یہاں پہ 4 چیزیں آپ کو تنگ کریں گی: لسٹ, اینگر اور گریڈ اور ایروگنس. کچھ ایسے دوست جو آپ کو سپورٹ کریں گے. وہ بچیاں جن کی پہلا کنسیو کیا ہوا ہے, وہ تھوڑا سا ٹینشن انزائٹی میں کوئی پرابلم میں آ سکتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں. پروگرام لے کے آیا ہوں یہ ہفتہ کیسا رہے گا, اور یہ ہفتہ 20 مارچ سے 26 مارچ کے درمیان, مڈ آف مارچ ہے. اور میجر چینجز یہ آئیں گی: سن کی پوزیشن چینج ہوگی, مرکری اور وینس آلریڈی اپنا گھر تبدیل کر چکے ہیں. اچھی پوزیشن بنی ہوئی ہے, پورا سنیے گا کیونکہ یہ ان 2 مہینوں میں اب آپ کو ایک میجر آپ کو بینیفٹس ملنے جا رہے ہیں, تو اس کا فائدہ اٹھائیے گا. پروگرام کا سیکوینس وہی ہوگا: پارٹ 1, پارٹ 2, پارٹ 3. سو پارٹ 1 میں لیو اور ورگو, لبرا اور اسکارپیو ہوگا. سو سٹارٹ کرتے ہیں ہم پروگرام کو لیو سے. السلام علیکم لیو, کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ آئی ہوپ کہ موسم بہار کی طرح آپ کے اندر بھی وہ بہار آئی ہوگی جو لیو میں ہوتی ہے. لیو تو ویسے ہی لیو ہوتا ہے. ویسے ان آپ لوگوں پہ بہار ساری عمر رہتی ہے, سارا سال رہتی ہے. ایون بڑھاپے میں بھی جو لوگ ہوتے ہیں یہ بھی رکھ رکھا ہوتا ہے. جم خانے میں گیا تو ایک بڑی اٹریکٹیو سی کوئی 80 ایئرز اولڈ لیڈی بیٹھی ہوئی تھی. تو میں نے بڑا غور سے دیکھا, میں نے اس کو واچ کیا تو بعد میں پتہ چلا کہ شی از لیو. تو اب تو لیو کو تو دیکھ کے بندہ پہچان لیتا ہے. اینی ہو, اکثر مجھے لوگ سوال کرتے ہیں آپ لیو کی اتنی تعریفیں کیوں کرتے ہیں, تو اپنے آپ سے خود پوچھیے گا یہ سوال. سٹارٹ آپ کا 8ویں گھر سے ہو رہا ہے, 20th 21, اور مون اور سیٹرن آپ کے 8ویں گھر میں. 8ویں گھر میں سیٹرن آ جائے تو اتنا نقصان دہ نہیں ہوتا ہے, پر مون پسا ہوا ہے. پر ہم دیکھتے ہیں کہ 8ویں اور کا لاڈ اٹھا 9th میں گیا, تو یہاں آ کے پھر آپ کی پوزیشن کافی بہتر ہو جاتی ہے. 8ویں کا لاڈ جب 9th میں جاتا ہے تو وہ اچھے رزلٹ دیتا ہے. کوئی آپ کے ذہنی اور عملی طور پہ نا آپ کافی بہتر طریقے سے پرفارم کریں گے, اور یہاں پہ آپ کی لک بھی آپ کی کام کرے گی, قسمت بھی آپ کا ساتھ دے گی. اور آپ کوئی نہ کوئی اپنا گھر یا دفتر یا کوئی چینج آف ریزیڈنس بھی نظر آتی ہے. یا آپ چینج آف ریزیڈنس اس قسم کی کہ اگر آپ کو کوئی نیشنلٹی مل گئی ہے, باہر کسی ملک کی امیگریشن مل گئی ہے, یا آپ کہہ لیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے ایک ویزا لگ گیا, تو میرا خیال ہے کہ کوئی سفر وغیرہ بھی ہو سکتا ہے. یا بیرون ملک میں سروس مل جاتی ہے تو لوگ اس طرح کا ٹریولنگ کرتے ہیں. آپ کو اگر یہ ملی جاب یا تو اس میں آپ کے اسپاؤس کا تھا, اس کی اسپانسرشپ کی وجہ سے مل جائے گی اور ملے گی, یا کوئی اچھی خبر سننے کو ملے گی. تو 8واں گھر ہے, بٹ یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیے گا, مون اور سیٹرن ہے. اور تھوڑے سے نا جانے میں آپ جب اپنا کوئی گاؤں گھر یا ملک چھوڑتے ہیں تو اداسی کا دورہ تو پڑتا ہے, بندہ سیڈ ہوتا ہے. تو اگر آپ کی ٹریولنگ ہے تو یو ول بی فل آف ایموشنس, اداس, اور آنکھوں میں آنسو بھی آ سکتے ہیں, آئیں گے کیونکہ. اچھا, پھر ایک چیز کا خیال رکھیے گا, سیٹرن ڈیلے کا لارڈ ہے, تو ڈیلے تھوڑی سی ایئرپورٹ پہ یا جہاں سفر کرنے جانا ہے تو آپ نے وقت سے پہلے پہنچنا ہے, اور کنیکٹڈ فلائٹ کا رکھنا ہے. اگر ان دنوں میں آپ کی کوئی کنیکٹڈ فلائٹ ہے تو اس کا ڈوریشن کچھ زیادہ ہونا چاہیے, کیونکہ جہاز لیٹ پہنچے گا وہ مس ہو سکتی ہے. تو تھوڑا سا یہاں پہ آپ اپنے پراپرٹی کے معاملے میں تھوڑا گھر کا ماحول یا گھر میں کوئی بحث شائز نہ کیجیے گا, کیونکہ جس سے گھر میں بدمزگی ہوتی ہے اور آپ کی کوئی
डिग्रेडेशन या डिस्ग्रेस ना हो जाए। कर्ज़ा उतर जाएंगे, कर्ज़ा उतार के जाएंगे, लेकिन बड़ा वो कहते हैं दिल भारी होगा और कुछ रह जाएगा तो उसका भी आपको सोचेंगे। यह मख्फी उलूम भी सुनेंगे, कैसा रहेगा सफ़र हमारा, और थोड़ा सा कोई दिल बर्दाश्ती होगी लेकिन फ़ौरन रिकवर हो जाएगी। विरासती जायदाद मैं आपको पहले कहा कि थोड़ा सा आपके सैड सीन चल सकता है। कोई गिफ्ट भी मिल जाएंगे, कोई अनअर्न हिडन को वेल्थ या मनी कोई मिलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे आपका स्पाउस भी आपको कुछ ना कुछ दे देगा, वो भी इस पैसे पूसे को लेके जाएगा। बस ये है कि अपने फेजेस को अपना ख्याल कीजिएगा। 8वां घर ज़रा बीमारियों का भी बुरा भी है। जिन लोगों की किडनी के प्रॉब्लम है, जिन लोगों के शुगर के प्रॉब्लम है, डायलिसिस चल रहा है, दे शुड बी वेरी वेरी केयरफुल, और उनको अपनी दवाइयाँ मेडिसन ये ज़रूर लेनी चाहिए, टाइम पे लेनी चाहिए, वॉक करें ताकि ये प्रेशर से निजात मिल जाए। आगे 22, 23 एक्सीलेंट पोजीशन। 9th हाउस में 4 सियारे बैठे हैं, सन, मरकरी, जुपिटर और मून। अच्छा, मून और जुपिटर या सन और जुपिटर ये इकट्ठे बैठे होते तो बंदे के अंदर एक उठान सी आती है, एक मोहब्बत पैदा होती है, एक संजीदगी आती है, एक ह्यूमैनिटी जागती है, लोगों के लिए प्यार और मोहब्बत जागता है। आप बड़ा मीठा, दयालु, और फिर 9th हाउस है तो आपका खाम खा दिल करेगा कि मैं क्यों ना लोगों को मदद करूँगा। अब इन दिनों में रमज़ान का महीना भी आएगा तो ये आप यहाँ पे लोगों को कुछ ना कुछ बांटते भी नज़र आते हैं, कुछ ना कुछ देते भी नज़र आ रहे हैं, और बड़ी खुशी फील करेंगे किसी की मदद करके, किसी के घर राशन भेज के। मैं वैसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो लोग जो साबित तौफीक हैं तो किसी को रमज़ान से पहले वो 6000 की एक बोरी मिलती है, वो पूरे महीने का राशन होता है, वो लेके दे दें। अगर एक इन केस अगर आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो जितनी ज़्यादा दे सकते हैं, क्योंकि ये जो आप देंगे इसका रिटर्न इतना फास्ट होगा और इतना 100 गुना मैं कहूँगा अल्लाह ताला इसका रिटर्न देगा। करके देखिएगा, जिस पे तौफीक जो भी आप कर सकते हैं ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, 9th का यहाँ पे 9th का लॉर्ड 11वें घर में। अच्छा, फिर आपके ना एक IQ लेवल, ऑडिटोरिकल एबिलिटी, बोल चाल, लिखना पढ़ना, दिमाग बहुत काम करेगा, बहुत तेज़ी से काम करेगा। और जब मून और जुपिटर साथ हो तो बंदा ट्रैवलिंग भी करता है, तो मे बी आपका किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला, बाहर की यूनिवर्सिटी में, तो वो 9th हाउस फ़ॉरेन ट्रैवलिंग कराता है, तो फ़ॉरेन ट्रैवलिंग भी होती है। और इन केस अगर आप बाहर ऑलरेडी बैठे हैं तो वहाँ पे आपका पेपर, एग्ज़ाम, प्रेजेंटेशन, ये इज़ द बेस्ट टाइम फॉर योर। अच्छा, अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, यू विल स्पीक एक्सीलेंट, और बड़ी अदाओं के साथ, बड़े वो जो प्योर लियोपन आपके चेहरे पे होगा, और फिर आप बोलते जाएंगे और लोग बड़े गौर से आपको सुनेंगे, और आपका एंड जो होगा विद क्लैप्स होगा, एंड यू विल गेट लॉट ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम द ऑडियंस एज वेल एज फ्रॉम योर प्रोफेसर। एक तो ये होगा। फिर यहाँ पे किसी मंदिर, श्राइन या मस्जिद या किसी इबादत गाह में भी आप जाके अपने इबादत में भी आप जाते हुए नज़र आते हैं, और फिर वहाँ पे लोगों की मदद भी करते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पे आपके फेम में भी इजाफा होगा। आप जैसे यहाँ पे फेथ एंड रिलीजन एंड खौफ खुदा, ये आपका अकीदा बहुत बढ़ जाएगा, बहुत, और आपकी मेडिटेशन बहुत अच्छी होगी, और फ्लाई कामों में बहुत ज़्यादा इन हो जाएंगे। यहाँ पे मजहबी स्कॉलर खुल के बोलेंगे, बड़ा अच्छा बोलेंगे, नपातुला बोलेंगे। थर्ड कंसेप्शन के लिए इट्स द बेस्ट चांस, एंजॉय कीजिएगा। और आगे चलते हैं। यहाँ पे 9th हाउस का मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। इन 2 दिनों में यकीन करें यू विल एंजॉय योर लाइफ एज वेल एज रिलीजन एज वेल एज ह्यूमैनिटी, और एक कह लें अंदर की एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन, रूहानी तौर पे फुल्ली चार्ज होंगे। जैसे आप मोबाइल चार्जिंग पे लगे, ये 2 दिन आप चार्जिंग पे होंगे, रूहानी तौर पे और मजहबी तौर पे। आगे चलते हैं। फिर 24, 25 ये आपके 10वें घर में वीनस है, और अपने ही घर में साथ राहु बैठा है, साथ यहाँ पे मून भी है। अब जब भी
9 کا لاٹ پہلے میں نے وہ بتایا نہیں آپ کو، 11ویں میں جائے. ہاں پہلے میں بتا دوں کہ 22-23 کو نا آپ کے نا غیر ملکیوں کے ساتھ بھی انٹریکشن ہوگی اور علم کی روشنی بانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. کچھ پیسہ اگر آپ باہر رہتے ہیں تو پیسے کما کے بہن بھائیوں کو بھی بھیجیں گے. اچھا یہ خیر ہو گیا یہ ڈیٹیل. اب 24-25 میں نے بتایا کہ 10ویں کا لاٹ اٹھا اور 10ویں گھر میں ہی بیٹھا اور وینس ہے اور پھر وہاں پہ راہو ہے. اب راہو یہاں پہ بہت سٹرونگ بیٹھا ہے اس کے ٹورس میں، اور وینس اپنے گھر میں، تو لہٰذا وینس کو تھوڑا سا ڈیمیج تو کرے گا بٹ فائدہ بھی دے گا، سڈن گین جسے کہتے ہیں. اور ساتھ مون ہے، اور مون کے لیے یہ آپ کے موڈ سوئنگ کو تھوڑا سا ٹریگر کرے گا، کبھی سیڈ، کبھی کرٹ، کبھی کیا کہتے ہیں سازشی ذہن، کبھی انتقامی ذہن. اس کے اپس اینڈ ڈاؤن آپ کے دماغ میں آئیں گے بٹ اوور آل آپ کو یہاں پہ فائدہ پہنچے گا. تو ایک چیز یاد رکھیے گا کہ کیونکہ راہو ساتھ بیٹھا ہے تو پیسہ کمانا ہے، آپ کو پیسہ بہت آتا، آپ کا اسٹیٹس بڑھتا نظر آ رہا ہے. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو رمضان کے مہینے میں لٹ مار کریں گے، جو کریں گے، ان کو بہت یہاں پہ فائدہ ہے. ان کا گراف ایک دم چڑھتا جائے گا پیسوں کا اور بڑا فخر کریں گے. لیکن دل میں ایک کھٹک ہوگی ان کے، ایک ہوگی کہ یار میں رمضان دے مہینے چ لٹ مار 2 نمبری کر رہا ہوں، جس سے شام کو وہ ضرور سوچیں گے، ڈپریس ہوں گے، کیونکہ ہم لوگ یہاں سے لوٹ مار کر کے پھر مکہ مدینہ جا کے روزے رکھتے ہیں. اینی ہو یہ ہمارا کلچر ہے پاکستان کا کہ لٹو تو پھٹو، کہ کھاؤ تو پیو. اردو دا انگلش دا دی، اردو دا جتھے لگتا ہے لا، یہ ہم لوگوں کا اس وقت وتیرہ بن گیا ہوا ہے. اور لیو ایسے اس میں بہت کم نظر آتے ہیں. اچھا تو یہ 24-25 آپ بھاگ دوڑ ادھر ادھر، اور آپ کو کوئی نہ کوئی اچھی خبر سننے، بس اپنے آپ کو کنٹرول کیجیے گا، انتقامی کارروائی نہ کیجیے گا، انڈر کارپٹ نہ چلیے گا، لگائی بجائی غیبت نہیں کرنی. آپ یہ نہ کریں، یقین کریں ویسے بھی آپ کو فائدہ پہنچ جائے گا. تو اسٹے بلیسڈ، آپ کو رمضان مبارک ہو. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. جی ورگو کیا حال آپ کا؟ آپ کو رمضان ایڈوانس رمضان مبارک ہو. اور آپ کا یہ ہفتہ مڈ آف مارچ میں 20 سے 26 مارچ کے درمیان آنے والا. اسٹارٹ آپ کا 7ویں گھر سے شروع ہو رہا ہے، اور 7ویں گھر میں مون اور سیٹرن کٹھے بیٹھے ہیں. تو یہ تھوڑا سا کمبینیشن تھوڑا اتنا مزیدار نہیں ہے کہ سٹارٹ آپ کا کچھ اچھا نہیں، کیونکہ 7واں گھر آپ کے اسپاؤس کا ہے. تو یہاں پہ آپ کے اسپاؤس کو کوئی نہ کوئی پرابلم آ سکتا ہے، بیمار ہو سکتا ہے، ہاسپٹلائز ہو سکتا ہے. تو اس کی صحت کا خیال کرنا ہوگا، جس سے آپ کافی ڈپریس ہوں گے. نمبر 1. نمبر 2، میاں بیوی میں تھوڑا سا ایک، آپ اگر میل ہیں تو آپ اپنی بیگم پہ شک کریں گے، اس پہ چڑھ دوڑیں گے اور اس پہ نا اننیسیسری ایلیگیشن لگائیں گے اور ادھر کی ادھر کر کے ماحول خراب کریں گے. اور اگر آپ فیمیل ہیں تو آپ جلی کٹی سنا کے اپنے ہسبینڈ کو بھی ڈسٹرب کریں گے. تو کیا فائدہ؟ کیونکہ وہ آپ کا جو اسپاؤس ہوگا واقعی بیمار ہوگا، اور آپ بھی آپ کا جو معدے کا مسئلہ آپ کو، یا کمر درد کا یا گائنی کا مسئلہ ٹریگر کرے گا، جس سے آپ بھی تھوڑے سے کرٹ ہوں گے، ڈپریس ہوں گے. تو اس لیے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو سکون میں رکھیے گا اور اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا. وہ لوگ جو مشترکہ کاروبار کرتے ہیں وہ بڑے تیز ہوں گے، اور یار لٹ لا جتنا لٹ سکنا ہے، جتنا کر سکتا ہے کھاؤ پیو. یہ تو کیا ہے، بیچو، رمضان کا مہینہ، ریٹ بڑھا دو، ڈبل کر دو، یہ کر دو. یہ آپس میں ان کی تھوڑی سی منہ ماری. ایک کہے گا نہیں یار رمضان کا مہینہ ایسے نہیں کرنا چاہیے، دوسرا کہے گا نہیں ایسے کرنا. تو اس قسم کی باتیں بھی آپ کو سننے کو مل سکتی ہیں. تیسرا، آپ کا کوئی فارن ٹریولنگ میاں بیوی کی نظر آتی ہے، میں بھی امیگریشن ہو، تو اس پہ بھی کافی اداسی کا دورہ پڑے گا. گھر چھوڑتے ہوئے ایک دم ڈپریس ہو جائیں گے اور پھر آپ بڑا پریشان سا ہو کے سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اگر باہر کے ملک میں تو وہاں پہ بھی گھر کی یاد میں سے اپنی اسپاؤس کی یاد آپ کو کافی ٹریگر کر کے اداس کرے گی. اور یہ بس اپنے خوراک کا خیال کیجیے گا. معدے کا پرابلم آ سکتا ہے آپ کو، کیونکہ سیٹرن 7ویں گھر میں تو قبض اور معدے کو خراب کر سکتی ہے. پریگننٹ خواتین بھی اپنے کھانے کے بارے میں تھوڑا سا سوچ سمجھ کے کھانا کھائیے گا.
آگے چلتے ہیں ورگو، آپ کے 8ویں گھر میں 4 سیارے ہیں اور بڑی اچھی پوزیشن بڑی، اور 8ویں کا لارڈ 10ویں گھر میں ہے، تو 8واں گھر ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں۔ 4 سیارے سن، جوپیٹر، مون اور مرکری۔ تو جب 8ویں کا لارڈ 10ویں گھر میں جاتا ہے تو بندہ محنت کرتا ہے، محنت کے بل بوتے کماتا ہے، پیسے آتے ہیں اور پھر وہ پراپرٹی بناتا ہے، اور یہاں پہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا، کوئی نیا کاروبار، کوئی نئی دکان، کوئی نیا بزنس، کوئی نئی فیکٹری کھڑے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس پہ آپ کو سوشل پریسٹیج اور آپ کی اپ لفٹ ہوتی نظر آتی ہے۔ آپ کی مالی صحت اور سماجی ترقی و ذاتی احساسوں پہ لوگ آپ کو رسپیکٹ دیں گے، اور لوگ آپ سے بڑا امپریس ہوں گے، آپ کے رکھ رکھاؤ سے، آپ کی بول چال، آپ کی کہہ لیں کہ ایک پوزیشن سے۔ اچھا، یہاں پہ آپ کے پیرنٹس، آپ کے گھر کی جائیداد جو آپ کی ہے وہ آپ کے پیرنٹس ڈسکس کریں گے، اور بڑے پازیٹیو طریقے سے ڈسکس کر کے یہ جائیداد کی تقسیم میں وہ پراپر طریقے سے آپ وہ حصہ لیں گے، اور آپ کو بڑے پراپر جو کہتے ہیں نا جو شیئر ہوتا ہے وہ ملنے کے پورے چانسز ہیں۔ یا آپ کے پیرنٹس آپ کو کہیں گے اچھا آپ ایسے فارغ بیٹھے تم کیوں نہ میرے میں شامل ہو جاؤ، میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، میں آپ کو اپنے کاروبار میں کرو، بعد میں تم نے کاروبار سنبھالنا ہے، تو اس قسم کی باتیں ہوں گی، اور بڑا گھر کا ماحول پرسکون ہوگا۔ آپ کے اندر ایک نا بڑا جذبہ ہمدردی، جی 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 کرتے ہوئے وہ آپ کریں گے، اور پھر نہیں یہ آپ اس بہن کو دے دیں، یہ اس بھائی کو دے دیں، یعنی کہ آپ ایک پازیٹیو سمپیتھیٹک ایٹیچیوڈ آپ کے اندر ہوگا، جس سے آپ کو فائدہ الٹیمیٹلی آپ کی ریپو میں فائدہ، آپ گھر والوں میں ہمدردی کہ یہ کتنا اچھا ہے کہ یہ جائیداد کے معاملے میں لالچ نہیں دکھا رہا۔ آپ کی اوریٹوریکل ابیلٹی، آپ کی بولنے کی، لکھنے کی، یعنی ایک ایکٹیو مائنڈ ہوگا، آپ کو یہاں پہ فائدہ ہی ملتا نظر آ رہا ہے۔ کسی قسم کا لڑائی جھگڑا نہیں ہو سکتا، ڈسگریس نہیں ہو سکتی، ڈیجیکشن نہیں ہو سکتی۔ ہاں، دوسرا مون اور جوپیٹر کٹھے ہیں تو ڈیفینیٹلی اگر آپ نے فورن نیشنلٹی کے لیے اپلائی کیا اس کا پازیٹیو رزلٹ آ جائے گا۔ مے بی آئی ایم سینگ کہ یو ول بی ان دی ایروپلین، اور باہر جاتے ہوئے نظر آؤ، بڑے خوشی سے، شوق سے، مزے سے ٹریولنگ کریں گے آپ۔ اور دوسرا آپ یہاں پہ کوئی نہ کوئی آپ کو گفٹ بھی ملیں گے، کوئی نہ کوئی آپ کو فائدہ بھی پہنچے گا، کوئی قرضہ بھی اتار دیں گے، کوئی قرضہ مل بھی جائے گا، اور کوئی نہ کوئی آپ کو گفٹ وغیرہ، اور ان نون ڈیسٹینیشن سے کوئی پیسے بھی آ جائیں گے، اسپاؤس بھی آپ کو یہاں پہ پیسے دے کے، تو آپ کا قد کاٹ ارننگ میں بڑھ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ کا اگر کوئی گھر کرائے پہ نہیں چڑھ رہا تو بڑے اچھے ریٹ پہ گھر آپ کا چڑھ جائے گا، دکانیں چڑھ جائیں گی، ان کا کرایہ بڑھ جائے گا، ان کا یعنی کمرشل پراپرٹی میں آپ اپنی کوئی کنورشن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مثلا آپ باہر جا رہے ہیں تو گھر کرائے پہ چڑھا دیں گے، اور بڑا اچھے کرایہ دار ملیں گے، اور اس کو آپ بڑے اچھے طریقے سے مینیج کر کے جائیں گے، کیونکہ ہینڈسم اماؤنٹ آپ کو منتھلی آتی رہے گی۔ وہ لوگ جو ڈپینڈنٹ ہی رینٹ پہ ہوتے ہیں، کہ جن کی دکانیں مکان ہوتے ہیں، تو وہ بھی کرایہ ان کا بڑھانے کا پورا پروگرام ہوگا، اور ان میں وہ سب کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ سب بیسٹ ٹائم، اس کو انجوائے کیجیے گا، بٹ 8واں گھر ہے، کیئرفل رہیے گا۔ اچھا، دوسرا رمضان کا مہینہ بھی شروع ہو گیا، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ رمضان شروع ہو تو کسی ایک کو منیمم میں آپ کو کہوں گا ایک بندے کو راشن اس کے گھر پہنچا دیجیے گا، یہ ضرور، کیونکہ میں اکثر سن رہا ہوں کہ یہ ہمیں پیسے دیں اور ہم اتنے بندوں کو راشن پہنچانا ہے، یہ کرنا ہے۔ میں اگر آپ کو کہوں کہ یہ میرا بینک اکاؤنٹ ہے اور اس میں میرے راشن کے لیے پیسے بھیجیں، تو مجھے پتہ ہے آپ مجھے بہت پیسے بھیج دیں گے اور میں بانٹ بھی دوں گا، بٹ کیوں؟ میں کیوں بانٹوں؟ وائی ناٹ؟ آپ کیوں بانٹیں؟ اپنے ہاتھ سے کیوں نہیں بانٹتے آپ؟ اس لیے جو صدقہ اپنے ہاتھ سے ہوتا ہے اس کا مزہ ہی اور ہوتا ہے۔ جو کسی کو پیسے دے کے، دیکھیں آپ اگر گلاب پہ پانی ڈالیں تو خوشبو آتی ہے، اگر روڑی پہ پانی ڈالیں تو بدبو آتی ہے۔ اگر کسی غلط بندے کے ہاتھ آپ کے پیسے چڑھ گئے تو وہ آپ کو الٹا نقصان ہی پہنچے گا۔ تو صدقہ خود کیجئے گا۔ یہ حسب تفریق ایک بوری ملتی ہے 6,000 روپے کی، عام سٹوروں پہ پڑی ہوتی ہے،
وہ آپ ضرور اٹھا کے حسب توفیق جتنے لوگوں کو دے سکتے ضرور دیجیے گا. یقین کریں اس کا ریٹرن اللہ فوراً اور 100 گنا آپ کو دے گا. یہ سودا بازی کر کے دیکھیے گا اللہ کے نام پہ. آگے چلتے ہیں جی 24 25. اچھا یہاں پہ آپ کا پوزیشن جو ہے 9th کا لارڈ 9th میں ہے. پوزیشن تو بہت اچھی ہے لیکن تھوڑی سی مون پوزیشن ایسی ہے کہ جس سے آپ تھوڑا سا اسپلٹ پرسنالٹی کا شکار ہو سکتے ہیں. لیکن پھر بھی لیکن بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا. آپ نے جلد بازی نہیں کرنی. آپ نے یہ نہیں کرنا وہی اچھا ایسے کر لیں ایسے کر لیں ایسے کر لیں, یہ اس کو چھوڑ دیں, اس کو حق اس کا لائن میں کھڑے ہیں تو لائن سے باہر نکل کے ادھر چلے جائیں. تو یہ کام نہیں کرنا. جب اللہ نے ویسے ہی دے دینا تو پھر دوسروں کو حق مار کے لائن توڑ کے آگے نکلنے کا کیا فائدہ. آپ ایسے ہوگا جیسے ایک مذہبی سفر آپ کا آئے گا, ضرور آئے گا, بڑا اچھا سفر آئے گا. یا ایجوکیشن پوائنٹ آف فارن ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے سفر ہوگا یا مذہبی سفر ہوگا. مے بی آپ اپنا جیسے بینگ مسلم آپ مکہ مدینہ میں جا کے روزے رکھتے ہوئے سفر کرتے نظر آ رہے ہیں, یا کہہ لیں کہ وہ کسی جیسے دوسرے مذہب کے لوگ ہیں ان کا کوئی وزٹ آ جائے گا مندر کا یا چرچ کا, جو بھی جس طرح کا بھی مذہب ہے اس حساب سے آپ ذہنی طور پہ ہوں گے. لیکن ایک چیز ہے دماغ میں دو چلے اچھا پھر چلتے ہیں پھر کرتے ہیں, اور یہ ایک آپ دو راہ پہ کھڑے ہوں گے. پازیٹیو راستے پہ بھی جانے کی کوشش کریں گے, نیگیٹو پن بھی دکھانے کی کوشش کریں گے. اچھا دوسرا نا آپ کے اندر ایک ہمدردی ہوگی, خیال لوگ آپ کی طرف متاثر ہوں گے, آپ کی ہیلپ کریں گے. بٹ آپ کے اندر ایک 2 نمبری ضرور جاگے گی. دھوکہ نہ دیجیے گا کیونکہ لوگوں نے آنکھیں بند کر کے آپ پہ ٹرسٹ کرنا ہے اور آپ آگے سے اس وقت ذہنی طور پہ 2 نمبری پہ ہوں گے. تو اس لیے اچھا موڈ سوئنگ آپ کا اپس اینڈ ڈاؤن ہوگا, میں آپ کو پہلے بتا دوں. اور والدہ کی صحت کا, اپنے بیوی کی صحت کا خیال کیجیے گا, ان سے الجھنا نہیں, ایسے خام خواہ ان کے باہر کا غصہ ان کے چڑھانا نہیں. تو 9th ہاؤس آپ کا ریسرچ کا بھی ہے, ریسرچ ورک میں بھی 2 نمبری کر کے کوکڈ ڈیٹا ڈال دیں گے. اچھا یہاں پہ چیریٹی کریں گے بھی اور ڈنڈی بھی مار لیں گے, چلو دفعہ کرو پھر کر لیں گے. تو جب ایک چیز فیصلہ کر لیں تو ضرور کریے گا. فارن ٹریولنگ آپ کی ہوگی بٹ اداسی ہوگی گھر چھوڑتے ہوئے, اور کافی پھر سفر آپ کا سیڈ قسم کا ہوگا. تو یہ آپ کا کافی کہہ لیں کہ ایک بہتری آپ کی طرف چلے گی. تو آگے آپ کا 26 تاریخ کو اگلے ہفتے بتاؤں گا. تو اسٹے بلیس, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. جی لبرا, یہ ہفتہ آپ کا 20 مارچ سے 26 مارچ کے درمیان کیا آنے والا ہے. سٹارٹ آپ کا چھٹے گھر سے شروع ہو رہا ہے, اور چھٹے گھر میں مون اور سیٹرن ہے. سیٹرن سروس کا لارڈ اور یہاں پہ چھٹے گھر میں موجود ہے لیکن پائسس میں ہے, پر اس کا میڈیٹر بڑا اسٹرانگ بیٹھا ہے, لہٰذا یہ یہاں پہ بڑا پازیٹیو ہے. اور چھٹے کا لارڈ جب 7ویں گھر میں جاتا ہے تو آپ کا ورک پلیس فل آف کلر ہوگا. آپ کا ساتھ کوئی اپوزٹ سیکس آپ کے ساتھ گپیں لگائیں گے, آپ کے کام کریں گے, آپ یو ول انجوائے دیز 2 days, اور کافی ایکٹیو ہو کے کام کریں گے. اور آپ بس کوشش کیجئے گا, چھٹا گھر ہے اس کے ساتھ زیادہ باتیں بڑھا کے نہیں کرنی, لائن مارنے کی کوشش نہیں کرنی, اور اس کو دوستی کی رنگ میں نہ ڈالیے گا کیونکہ پھر بد مزگی ہو سکتی. تو صرف ایک گپ کی حد تک کریے گا, یہ نہ ہو کہ آپ کا کوئی پرابلم آ جائے. چھٹا گھر میں ہے تو ایسی ایکٹیویٹی سے تھوڑا سا پریز کرنا چاہیے. اچھا یہاں پہ آپ کے سروس میٹر میں آپ بہت ہی سنجیدہ ہو کے آپ کام کرتے نظر آ رہے ہیں اپنے آفس ورک میں, کیونکہ یہاں پہ زیادہ تر ان کا آپ اپنے ورک پلیس پہ یا آفس پہ سنجیدگی سے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور ایک آپ کا مون کیونکہ نیچے پسا ہوا ہے تو اس لیے بڑا آپ کا کریٹیونیس آپ کے اندر بہت ہوگی, حساسیت بہت ہوگی, اور آپ اپنے کام کو اب اگر آپ کا کوئی لکھنے والا کام ہے تو یہ 2 دن بہت سوٹ کرتے ہیں. تو آپ لکھتے جائیں گے, آپ کے دماغ میں آمد ہوگی اور بہت کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. حاسدین کا خوف آپ کے سر پہ سوار رہے گا, پھر آپ کو بھی غصہ آئے گا, پھر یہاں پہ آپ بھی حاسدین کی صف میں شامل ہو سکتے ہیں اور دوسروں کی بیک بائٹنگ کر کے اس کا ستیہ ناش کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کی چچی یا آپ کی مامی یا کوئی جو انکل آنٹ ان کے ساتھ آپ کا کوئی پھڈا پڑ سکتا ہے, کوئی نہ کوئی پرابلم آ سکتی ہے. یہاں پہ 4 چیزیں آپ کو تنگ کریں گی, لسٹ, اینگر اور گریڈ اور ایروگنس. یہ یعنی کہ لسٹ آپ سمجھ گئے ہیں, غصہ آئے گا, لالچ آئے گا,
اور حسد ہوگا، وہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا۔ اچھا، کوئی نہ کوئی آپ اس پہ ڈپریس ہوں گے کہ میرے کوئی لاس آف انویسٹمنٹ جس سے، اور اس کو ٹھیک کرنے میں بڑا زور لگا دیں گے۔ یہاں پہ آپ کے پارٹنر کے ایکسپینسز بہت، آپ کے اسپاؤس کے ایکسپینسز بہت زیادہ ہو جائیں گے، اور جس سے آپ کافی ڈپریس ہوں گے۔ یہاں پہ آپ اپنے جو آپ کے ساتھ کام کرنے والے کولیگز اور آپ کے سبارڈینیٹ، ان کے ساتھ آپ کا رویہ بڑا اچھا بھی ہوگا، بٹ کرخت بھی ہو جائیں گی، اور ہو جائیں گے، اور ان پہ نا سختی بھی کر سکتے ہیں، جو یہ اچھا نہیں ہوگا آپ کے لیے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو خام خواہ دل آزاری نہ کیجیے گا۔ کوئی قرضہ والا آپ کو تنگ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ یہاں کوئی آتی ہے تو وقتی طور پہ ہوگی، یہ فوراً ٹھیک ہو جائے گی، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹرانسفر آپ کی مرضی کی نہیں ہوتی، پوسٹنگ آپ کی مرضی کی نہیں ہوتی، تو اس اے ٹیمپریری فیز، یو شوڈ، آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا خیال کیجیے گا۔ یہاں پہ اگر آپ کا کوئی کمپٹیشن کا ایگزام میں کوئی اچھے نمبر نہیں آئے تو اس میں بھی آپ ڈپریشن میں جا سکتے ہیں۔ اوور آل یہاں پہ آپ کام کرتے، محنت کرتے، اپنے رکے ہوئے کام نکالتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز کا خیال رکھنا، وہ لوگ ایکسکیوز می جو بیمار ہیں ان کو بہت اپنی صحت کا خیال کرنا۔ ہم لوگ میڈیسن اس وقت لینا شروع کرتے ہیں جب بہت ہی، وہ کہنا مختار ہے گل ود گئی ہے، تو فائدہ کوئی نہیں۔ اپنی دوائیں ٹائم پہ لیجیے گا، ڈائلسس ٹائم پہ کروا لیجیے گا، اور ان لوگ جو اس طرح چل رہا ہے، یا شوگر کا آپ نے اپنا پرہیز کرنا ہے، اس کی دوائیں بھی ٹائم پہ کیجیے گا۔ بس یہ ہے کہ یہ 2 دن آپ کے ذرا تھوڑے سے محنت کرتے، کام کرتے، اور تھوڑا سا سینسٹیو ہو کے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بٹ الٹیمیٹلی اس کا اینڈ رزلٹ ہوگا کہ آپ اپنے جتنے پینڈنگ کام ہیں وہ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگلا جو دن آتا ہے لیبرا 22 23، اس وڈ بی ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ۔ یہاں پہ سن بھی ہے، مرکری بھی ہے، جوپیٹر بھی ہے، مون بھی ہے، اور 7ویں کا لارڈ 9th میں ہے۔ تو جب 7ویں کا لارڈ 9th میں جاتا ہے تو بہت ہی فائدہ ملتا ہے۔ تو کچھ ایسے دوست، کوئی ایسے آپ کے جاننے والے ملیں گے جو آپ کو سپورٹ کریں گے، جو آپ کو کہیں گے اچھا یار پاکستان، اب اپنے ملک میں کیا کر رہے ہیں، آ جاؤ باہر، ہم نوکری دلواتے ہیں، آپ کو کام کرواتے ہیں، آپ اس پہ ہمارے ساتھ جا کے کام کریں، یا آپ کو اسپانسرشپ، آپ اسپانسر دیں گے، باہر آ کے نوکری کریں، یا آپ کا اسپاؤس آپ کو اسپانسر کر دے گا، آپ کو گرین کارڈ یا پرمٹ مل جائے گا، جس سے آپ کو آنے جانے میں آسانی رہے گی، اور جب چاہے آزادانہ سفر کر دیں گا۔ اچھا، یہاں کسی ایسی جگہ پہ غیر ملکی بندہ بندی کے ساتھ آپ کی منگنی یا ویزا یا شادی طے ہو جائے گی یا ہو جائے گی، جس سے آپ کو باہر جانے کا راستہ کھل جائے گا۔ اکثر شادی سے پہلے کئی ملکوں کے ویزے لگ جاتے ہیں، اس قسم کا ماحول ہے۔ وہ کاروباری حضرات جو خود کے کاموں کو دوسروں کے ذریعے سے یا بیرون ملک کے ٹریڈ کے خواہاں ہوتے ہیں، وہ آپ کی طرف ضرور آئیں گے، اور ان کو دوسروں کی مدد مل جاتی ہے۔ بیرون ملک میں رہنے والے افراد بھی آپ کو ویلکم کہیں گے، کھلے دل سے قبول کریں گے۔ فارن کرنسی کماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کسی دوسرے ملک کی سیر کرتے نظر آ رہے ہیں، اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک خواہش بھی آپ کی پوری ہوگی۔ آپ کی اگر ان دنوں میں کوئی شادی طے ہوتی تو آپ کی بیوی پڑھی لکھی ہوگی، فارن ڈگری ہولڈر ہو سکتی ہے، تو اٹس اے گڈ ٹائم آپ کے لیے۔ اچھا، 7واں گھر ہے، میاں بیوی کے اندر ایک بہت پازیٹیونیس ہوگی، بہت ایک دوسرے کا خیال۔ آپ صبح سحری میں کیا کھائیں گے، کیا کھانا فرمائیں گے، آپ کے لیے کیا لسی بھی بنا دوں، دہی بھی بنا دوں، آپ کے لیے کیا کروں، اس قسم کے چوچلے آپ دونوں میاں بیوی، نہیں میں آپ کے ساتھ افطاری سحری میں خود آپ کے ساتھ بیٹھ کے بناؤں گا۔ تو اس قسم کے آپ محبتیں جاگیں گی، کیونکہ رمضان کا مہینہ بھی ہوگا اور دل بھی صاف ہوگا، تو اس قسم کے کاموں میں آپ دونوں کا آپس میں بہت گٹھ جوڑ ہوگا۔ اور ایک ہے کہ آپ کے اندر بھی ایک، کیونکہ جوپیٹر ساتھ بیٹھا تو ایک اچھا جیسچر، ایک ہمدردانہ جیسچر، ہیومینٹی، مدد کرنا، یہاں پہ آپ اپنے اسپاؤس کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کے ساتھ ہمدردی آپ کی بڑھ جائے گی، اور اسپاؤس بھی آپ کو ریسیپروکل اسی طرح آپ کے ساتھ پیش آئے گا۔ مشترکہ کاروبار کے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا، جو بھی ہے بزنس اٹھ جائے گا۔ اب یہاں پہ کیونکہ مون اور جوپیٹر ساتھ ہے تو آپ کا میاں بیوی کا
فورن ٹریولنگ بھی نظر آتی ہے، اور بڑی اچھی ٹریولنگ ہوگی، بڑی فروٹفل ٹریولنگ، انجوائے کرتے ہوئے جائیں گے، کہکے لگاتے ہوئے جائیں گے۔ تو یہ آپ کی ہر خواہش آپ کا اسپاؤس پوری کرے گا، فزیکل بھی، مینٹل بھی، فنانشلی بھی۔ اس کے علاوہ دوسروں کی ٹکٹ پہ سفر بھی آپ کو اسپانسرشپ مل جائے گی۔ اگر آپ سیاست دان ہیں تو پبلک میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو وارم ویلکم ملے گا، اور اگر آپ باہر کے ملک میں ہیں تو آپ کا آنر، اور آپ ایسی جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ آپ کو بڑا اعزاز جائے گا، آنر دیا جائے گا، اور آپ میاں بیوی میں فزیکل کمپیٹیبلٹی بہت اچھی ہوگی، جنرل ہیپینس ہوگی، اور آپ کو فارن افیئرز میں بہت فائدہ پہنچے گا۔ تو اٹ از اے گڈ ٹائم، اپنا انجوائے کیجیے گا لبرا۔ اور آپ کے کہہ لیں کہ ایک رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، کسی کو ایک بندے کو، ایک گھر فیملی کو رزق ضرور دیجیے گا، بانٹ دیجیے گا۔ ایک بوری ملتی ہے 4 سے 6 ہزار میں، جس میں پورے مہینے کا راشن ہوتا ہے، حسب تفریق۔ اگر آپ بالکل ہی غریب ہے تو روزہ کسی کو کھلا دیجیے گا، اگر آپ حسب تفریق تو وہ ایک راشن مہینے کا کسی کے گھر ڈال دیجیے گا، یا بہت زیادہ امیر ہیں تو 10 15 16 20 بندوں کا راشن بھی آپ کسی کو دے دیں۔ اکثر آپ پیسے بھیج دیتے ہیں کہ جی یہ پیسے میرے راشن بانٹ دیں، خود کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ثواب دے گا۔ 24 25 یہاں پہ آپ کی پوزیشن تھوڑی سی ڈسٹربنگ رہے گی۔ 8واں گھر ہے، وینس کو کہ 8ویں کا لارڈ 8ویں گھر میں بیٹھا ہے، چکن چھوٹا سیارہ ہے، تو اس لیے نا تھوڑا سا آپ فائدہ بھی اٹھائیں گے، لیکن زیادہ تر کیونکہ آپ کا مون کے ساتھ راہو، تو آپ کو اسپلٹ پرسنالٹی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو وراثتی جائیداد کو بانٹنے یا اس کو کرنے، چینج کرنے، یا اس کو سیل سپاٹا کرنے میں آپ کو کوئی ورگلائے گا، 2 نمبری کرے گا، یا آپ اپنی جائیداد کو کہہ لیں کہ جعلی کاغذوں پہ سیل کرنے کی کوشش کریں گے، تو جس سے نا آپ کو پرابلم آ سکتا ہے۔ زندگی میں کچھ دکھلانے کا جذبہ بھی آپ کے اندر ہی جاگے گا، لیکن نیگیٹو طریقے سے۔ تو ڈومیسٹک ایشو کو مت چھیڑیے گا، جائیداد کے معاملات کو مت چھیڑیے گا، یہ تو تھوڑی سی بدمزگی ہو سکتی ہے۔ اوورآل یہاں پہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ نے یہاں پہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ کی تو پھر آپ کو ڈسگریس اور آپ کو ڈیگریڈیشن بھی ہو سکتی ہے، کوئی قرضہ اللہ تنگ کر سکتا ہے، کوئی بیماری بھی تنگ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ ہڈن ویلتھ جو 2 نمبر لوگ پیسے کماتے ہیں وہ بہت تیز ہو گئے، بہت تیز ہو۔ رمضان کا مہینہ چھری پوری تیز کی ہوگی، اور پھر لحاظ نہیں ہوگا، آپ کا اسپاؤس بھی یہاں پہ آپ کو کچھ نہ کچھ دے جائے گا۔ یہاں پہ پریگننٹ خواتین کے لیے ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ 2 دن ان کے لیے اچھے نہیں ہوں گے، کیونکہ راہو آپ کو کبھی کدھر، آپ رمضان کا مہینہ ہوگا، رات کو سوئیں گے بھی نہیں، صبح سحری کے پھر اٹھ کے آپ کپڑے دھونے بیٹھ گئے، صفائیاں کرنے بیٹھ گئے، اور شام کو پھر کھڑے رہے، آگ کے آگے کھڑے ہو گئے، تو 2 دن میں آپ کو آپ کے پریگننسی پہ بوجھ آئے گا، کافی پرابلم آ سکتا ہے۔ اور یہاں پھر روزہ کھولتے ہوئے کوئی دودھ سے کوئی چیز سے کوئی الرجی ہو جائے گی، مثلا آپ نے دودھ سوڈا پیا، وہ آپ کو خراب کر دے گا، یا آپ نے دہی پر پانی ڈال لی، یا دہی کنٹیمینیٹڈ نکل آئی، اس جا کے آپ کا پیٹ خراب کر دے گا، تو جو آپ کی پریگننسی پہ کافی پرابلم آ سکتا ہے۔ تو کوشش کیجیے گا، کام اس طرح بانٹیے گا کہ ریسٹ اور کرسی پہ بیٹھ جائیے گا، اس طرح کر کے، اور سوچنا کم کیجیے گا، نہیں تو ڈپریشن میں آپ اپنے پریشر لے سکتے ہیں۔ اور پھر وہ لوگ جن کو پائلز کا مسئلہ ہے، اینل فشر کا مسئلہ ہے، یا پرائیویٹ پارٹ کا مسئلہ، تو وہ اپنے گوشت، یہ کڑھائیاں، پکوڑے، یہ وہ سوچ سمجھ کے کھائیے، ان کا پرابلم دوبارہ ٹریگر کر سکتا ہے۔ تو لبرا، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ جی اسکارپین، السلام علیکم۔ 20 مارچ سے 26 مارچ کے درمیان آپ کا یہ ہفتہ ہوگا، اور کافی کہہ لیں کہ مزیدار بھی ہے، اور اچھا بھی ہے، اور بھاگ دوڑ والا بھی ہے، تو انجوائے کیجیے گا۔ کوئی ایسا اس کو پورے پروگرام کو پورا سنیے گا، اس مطابق پھر عمل کیجیے گا۔ سٹارٹ آپ کا 5ویں گھر سے ہو رہا ہے، اور 5ویں کا لارڈ 6ٹھے گھر میں بیٹھا ہے، تو آپ کچھ نہ کچھ اپنے دوستوں احباب سے مدد لے کے کوئی کام نکالیں گے، بچوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوگا، بچوں کے ساتھ مل کے، دوستوں کے ساتھ مل کے اپنے کام
سیدھے کرنے کی کوشش میں کامیاب ہو جائیں گے. بٹ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ بچوں کی جو ہوگی نا وہ رزلٹس میں تھوڑا سا آپ کو پرابلم، یا بچوں کے معاملے میں بھی تھوڑا سا پرابلم آ سکتا ہے. خاص طور پہ بڑی بیٹی کا رزلٹس اگر آگے پیچھے ہو جائے یا کوئی مسئلہ تو اس پہ پریشان نہ ہوجیے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور دوسرا، ان 2 دنوں میں یاری دوستیوں سے دور رہنا ہوگا آپ کو، کیونکہ یہاں پہ دوست آپ کو خراب کر سکتے ہیں، دوست آپ کے ساتھ کھلواڑ کر سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے نا کسی نیگیٹو کاموں میں دوستوں کے ساتھ آپ نے پرہیز کرنا ہے. موڈ سوئنگ آپ کا تھوڑا سا اپس اینڈ ڈاؤن ہوگا، اور یہاں پہ اپنی ایجوکیشن کے معاملے میں آپ وریڈ ہوں گے. تھیسس ٹائم پہ جمع ہو جائے یا کوئی ریسرچ ٹاپک آپ کا نکل جائے تو اس کام میں آپ زور لگاتے ہوئے آپ تھوڑے سے سینسٹیو ہوں گے. بٹ لکھنے لکھانے کے کام میں آپ بہت بہتری کے طرف سے آپ کام نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. سٹا لاٹری جوا میں بھی آپ کو فائدہ پہنچ جائے گا، لیکن آپ کو ذرا سوچ سمجھ کے کھیلیے گا. اور سڈن ویلتھ کے چانسز ہے. منفی طریقے سے سوچنا آپ کے آئے گی سوچیں، اور جس سے آپ کافی ہو جائیں گے. انٹرٹینمنٹ امیوزمنٹ اس میں بھی آپ جائیں گے، کیونکہ شادی بیاہ کسی میں تو وہاں پہ بھی آپ سنجیدہ ہو کے بیٹھے ہوں گے. تو فلرٹ کرنے کے چانسز بھی آپ کو ہوں گے. کوئی لاٹری یا سٹا جوا میں بھی دلچسپی آپ کی رہے گی. تو اوورآل یہاں پہ ایسا مجھے نظر آتا ہے جیسے ہلا گلا، تھوڑا سا اداسی کا پہلو نظر آتا ہے، کہ تھوڑا سے سیڈ سین ہوگا، جیسے نا اداس بندہ بیٹھا ہوتا ہے کیسے. تو ایک ہیکٹک ٹائم گزار کے، ایک اچھا ٹائم گزار کے جب بندہ ہوتا ہے بیٹھتا ہے تو پھر اس قسم کا. تو یہ آپ اس دن اپنے کاموں میں مصروف رہیے گا، کوئی نہیں ضرورت کسی کے ساتھ کرنے کا. وہ بچیاں جن کی پہلا کنسیو کیا ہوا، پہلا بچہ کنسیو کر رہے، وہ تھوڑا سا ٹینشن انزائٹی میں کوئی پرابلم میں آ سکتی ہیں. آگے چلتے ہیں. 22 23 وڈ بی ایکسیلنٹ فار یو. چھٹے کا لاڈ 8ویں میں ہے. یہ تھوڑا سا آپ کو ٹریگر کر سکتا ہے، کیونکہ 8واں جا رہا ہے. تو چھٹے کا لاڈ جب 8ویں میں جاتا ہے تو خاص طور پہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے جو انڈر ہینڈ ڈیل کرتے ہیں، خفیہ ایجنسی کے لوگ ہیں. تو وہ سوچ سمجھ کے کوئی نہ کوئی اپنا کام کیجیے گا، اور یہ نہ ہو کہ اپنے قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. گھر میں اپنے جو سرکاری کاغذات ہیں یا آپ کے ڈاکومنٹس ہیں اس کو سنبھال کے رکھیے گا، کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے. اینی ہو اوورآل آپ یہاں پہ بہت محنت کرتے، بڑے اچھے طریقے سے اپنے سارے پینڈنگ کام نکالتے ہوئے نظر آئے. رشتہ دار چچا چچی کے ساتھ، انکل آنٹ کے ساتھ بھی تعلقات بہت اچھے ہوں گے. دماغ بہت کام کرے گا، عقل بڑی کام کرے گی، شارپ ہوں گے، اور ہر کام کو تیز کرتے ہوئے اپنے کام کو جلدی نپٹا لیں گے. کیونکہ جوپیٹر جب بیٹھتا ہے تو بندہ کام جلدی کرتا ہے اور ٹائم پہ ختم کرتا ہے، اور پھر پازیٹیو بہت ہوتا ہے، اس کے اندر ایک آپٹیمزم جاگتا ہے. نیگیٹو کاموں کو وہ ریجیکٹ کرتا ہے، اس لیے وہ تھوڑا سا تیزی سے اور اچھے طریقے سے اپنے کام نبھاتا ہے. کوئی ڈوبا ہوا کاروبار اگر کوئی ہے تو اس کو بھی اٹھا لیں گے، کوئی کام رکا ہوا اس کو بھی ٹھیک کر لیں گے، اگر کوئی رکاوٹ آئی ہے وہ بھی نکال لیں گے. ہر جس شعبے میں بھی آپ اپنی رکاوٹیں دور کر کے اپنے کام کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اپنی صحت کو بھی ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. آپ کا موڈ جو ہوگا وہ بڑا مینٹی والا ہوگا، انٹیوشن ہوگی، اور یہاں پہ آپ اپنے متحدوں کی بہت ہی خیال کرتے، ان کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو مشورہ دوں گا کہ کوئی ایسا سلیکٹ کیجیے گا جس کا رمضان کا مہینے میں راشن نہیں مل سکتا تو اس کو راشن لے دیجیے گا. آج کل وہ 5-6 ہزار روپے کے پیکٹ ملتے ہیں، تو کر کے دیکھیے گا، کسی کو دے کے دیکھیے گا، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا کیسے، آپ کو دیتا کیسے، اس کا ریٹرن کیسے آتا، اور پھر آپ کو اس کے رزلٹس آپ کو اسی مہینے میں ہی ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگر آپ بہت امیر ہیں، بہت پیسے والے ہیں، تو خود چیزیں لے کے یہ ضرور بانٹیے گا. اگر آپ ہیلپ لیس ہو تو پھر کسی کی مدد لے لیجیے گا، لیکن انشور کیجیے گا کہ وہ آپ کے پیسے صحیح جگہ پہ لگ گئے. آگے چلتے ہیں. 24-25 یہاں پہ 7ویں کا لاٹ 7ویں میں بیٹھا ہے، اور 7 راہو بیٹھا ہے. تو یہاں پہ
گو پوزیشن بہت اچھی ہے یہاں پہ. وہ مشترکہ کاروبار کرنے والے لوگ بہت ہی تیز ہوں گے, چلاک ہوں گے, اور بڑی تیزی سے اپنے کام نکالیں گے, کسی کو سمجھ نہیں آنے دیں گے, اور اپنے کاروبار کو اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے. رمضان کے مہینے میں تو ہم ویسے لوٹ مار کرنے کے ماہر ہیں, تو مل کے دونوں لوٹ مار ضرور کر لیں گے. اچھا, یہاں پہ میاں بیوی میں تعلقات تو بہت اچھے ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تھوڑی سی سینسٹیوٹی آئے گی, اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ الجھنے کی کوشش کریں گے. لیکن کوشش کیجیے گا کہ, کیونکہ یہ یہاں پہ مجھے نظر آتا ہے کہ روزہ زیادہ لگ جائے گا, جس سے نا ایسے ہی اریٹیٹ ہو کے نا دونوں میاں بیوی آپس میں کرتے ہوئے پھر سیڈ ہو کے بیٹھ جائیں گے. دوسرا ایک سفر بھی یہاں پہ نظر آتا ہے. سفر کریں گے لیکن اداسی والا سفر نظر آتا ہے, اداس, ٹینشن کا جا رہے ہیں جی, امیگریشن کے لیے جا رہے ہیں, تو اس قسم کے ماحول میں آپ کو تھوڑا سا کرنا پڑے گا. ایک چیز, سیکنڈ کنسیپشن والے لوگ جن کی بیوی ہے یا جو پریگننٹ خواتین ہیں, کائنڈلی دے ٹیک کیئر آف دیم. اور یہ رمضان کے مہینے میں صبح اٹھنا, 10 بندوں کی سحری بنانا, پھر نماز پڑھنا, پھر برتن صاف کرنا, پھر تھوڑی دیر کے لیے سستا لینا, پھر اٹھ کے گھر کی صفائیاں, کپڑے دھونے, ٹپڑیاں مارنیاں, بچوں کا کھانا دوپہر کو پکانا, پھر شام کو افطاری بنانا, اور پھر تھکے آ رہے, تو آپ پہ پریشر آ سکتا ہے, بہت بری طرح پریشر آئے گا. تو یہ 2 دن خاص طور پہ آپ نے, کوئی بات نہیں 2 دن کام پینڈنگ ہو جائے, 2 دن بعد کپڑے دھو لیجیے گا, صفائی کم کر لیجیے گا, کرسی پہ بیٹھ کے کھانا بنا لیجیے گا. کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جس سے آپ کی گائنی کے ایشو ٹریگر کر جائیں اور آپ کی پریگننسی آپ کو تنگ کرے, کیونکہ راہو جو ہے نا وہ بارشن کا, راہو مس کیریج کا لاڈ, اور 7واں گھر ہے. اچھا, یہاں پہ ایک چیز اور خیال کیے گا, وینس ہے آپ اپنا یہاں, تو گو یا اچھا بیٹھا, پھر بھی آپ نے وہ دودھ سے بنی ہوئی چیزیں بڑے سوچ سمجھ کے کھانی. دہی آپ کی کنٹامینیٹڈ نہ ہو, دودھ آپ کا خراب نہ ہو, اور شام کو روزہ کھولیں تو ساتھ ہی پیٹ خراب ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ آپ کو ٹریگر کر جائے گا. اس لیے بہتر ہے اپنے آپ کو اپنی سلیکشن پہ تھوڑا سا کیجیے گا. یہاں پہ دوسروں کی آپ نا کسی سے, او یار مجھے یہ, وہ مجھے ٹکٹیں بھیج دو, مجھے یہ کر, کسی کو جھوٹ بول کے, کسی کو فراڈ کر کے, کسی کو کر کے نا یو ول ایبل ٹو گیٹ اسپانسرشپ, اور بڑے اچھے طریقے سے پھر کامیاب بھی ہو جائیں. بٹ اگر آپ یہاں پہ جھوٹ نہ بھی بولیں, نہ بھی کریں, تب بھی آپ کو اسپانسرشپ مل جائے گی. تو یہ ہفتہ آپ کو تھوڑا سا بھگائے گا, دوڑائے گا, کرے گا. لیکن میں ایک آخر پہ ریکویسٹ کروں کہ میاں بیوی اپنے آپ پہ ذرا تھوڑا سا کنٹرول میں رہیے گا. کوئی ایسی لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اننیسیسری کرنے کی ضرورت نہیں. اور دوسرا, کچھ اسپلٹ پرسنالٹی کا شکار ہونے کا, انتقامی. رمضان کے مہینے میں ویسے شیطان بند ہوتا ہے, تو اپنے دماغ کا شیطان بند ہی رکھیے, یہ نہ ہو کہ آپ غصے میں آ کے انتقامی کارروائیاں شروع کر دیں. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.